والصلاة والسلام على سيد الأنبياء معد الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. احبابی کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے 4 جمعہ مبارک کو ایک ہی حدیث مبارکہ کے تحت معروضات کو پیش کیا گیا تھا. وہ حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا، راوی حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول رحمت نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا. 4 چیزوں کے بارے میں پچھلے جمعہ مبارک 4 جمعوں کو 4 چیزوں کے بارے میں ذکر کر دیا گیا. آج 5ویں چیز کے بارے میں ذکر ہوگا، لیکن 4تھی چیز جس کے بارے میں پچھلے جمعہ المبارک کو عرض کر رہا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ مبارک کو بھی اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ بھی میں عرض کروں گا. کیونکہ آج 5واں جمعہ ہے اسی موضوع پر، تو گویا اختتامی جو گفتگو اس موضوع پہ ہوگی. اس بنا پہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں وہ ساری حدیث مبارکہ میں پھر سے آپ کو سنا دوں تاکہ ایک مربوط قسم کی وہ گفتگو ہو جائے کہ جو گفتگو پہلے 4 جمعہ مبارک ہو چکی ہے، آج میں اس سب کا خلاصہ سرد کر دوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، اس کا پتہ چل جائے. کبھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول رحمت نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن و یعمل من یفعل یعمل بہن. ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا میرے کریم آقا نے، وہ کون ہے کہ جو مجھ سے ان کلمات مقدسہ کو لے لیتا ہے اور پھر کیا کرے گا، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان پر وہ خود عمل کر لیں، اور يُعَلِّمْ، یا پھر یہ سکھا دیں، مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، جو ان پر عمل کریں. فقال ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ارشاد گرامی قدر فرمائیے وہ کون سے کلمات مقدسہ ہیں؟ تو رسول رحمت نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، فعد 5، رسول مشرف نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. یہاں میں چیز کی وضاحت کر دوں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ابھی ہریرہ اس بات کے لیے تیار ہوئے باقی صحابہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرے کریم آقا کے سمجھانے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. کسی ایک کو مخاطب کر کے سب کو سمجھا دیتے، یا سب کو الگ الگ مخاطب نہ بھی کرتے، اجتماعی طور پر سمجھا دیتے، اور بعض اوقات بعض چیزیں عطا فرماتے اس انداز سے کہ باقی کے لیے بھی وہ چیز ایک زادرہ بن جاتی. میں بطور مثال کرتا ہوں، میدان احد میں جب میرے کریم آقا جلوہ فرما تھے تو حضور کے دست مقدس میں ایک تلوار تھی. حضور نے فرمایا یہ تلوار میں اس کو عطا کروں گا جس کا حق ادا کرے گا. اب میرے کریم آقا کے غلاموں میں اس وقت، یہ صحابہ کرام میں اس وقت میدان احد کے اندر میرے کریم آقا کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بھی موجود تھے، جن کی بہادری، جن کی جرأت مانی ہوئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے جو شیر خدا ہیں، جن کی عظمت، جن کی جرأت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دیگر یہ صحابہ بھی موجود تھے. میرے کریم آقا نے ان میں سے کسی کو بھی تلوار عطا نہیں فرمائی. ایک وہ صحابہ، میں عام تو نہیں کہہ سکتے، میرے نبی کے سارے صحابہ ہی خاص ہیں، ان کے درجات وراء الورا ہیں، بلند سے بلند تر ہیں.
آخر میرے کریم آقا کے صحابہ جو ٹھہرے، مراد یہ ہے کہ اس قدر مشہور صحابی نہیں تھے۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیت صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مگر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ کریم آقا نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اس کا حق ارشاد فرما دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں، اس کو اتنا کافر پہ چلایا جائے، اتنا چلایا جائے کہ اس کی تیز دھار مڑ جائے یا یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ تو ابو دجان نے کہا یا رسول اللہ، یہ حق میں ادا کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں، تو حق ادا کرے گا، تلوار ان کو عطا فرما دی تھی۔ اور حضرت ابو دجان نے اپنے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی اور اکڑتے ہوئے چلی تھی، یعنی سینہ پھیلا کر، جس طرح بندہ معاذ اللہ غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلتا ٹہلتا ہوا، اکڑتے ہوئے چلے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ مرحن کا معنی ہوتا ہے اکڑ کے چلنا۔ ہم اپنی بیٹیوں کا نام بھی مرحا رکھ لیتے جس کا معنی ہوتا ہے اکڑ کے چلنے والی، یہ نام درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں اکڑ کے نہ چل، کہ تیری اکڑ لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیری اکڑ سے زمین نہیں پھٹے گی اور تو اتنا اونچا نہیں ہو جائے گا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے۔ سر جھکا کے چلا کر، غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چلا کر۔ میرے نبی فرمان لگے چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت بڑی پسند ہے کہ یہ کافروں کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ اس وقت چال پسند ہے کہ یہ کافروں کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تھی، اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی صحابہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر جان ساری کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ سارے صحابہ ہی افضل و اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے سچے غلام ہیں، کریم آقا کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن ایک کو تلوار عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ کو فرمانے لگے، یعنی باقی صحابہ بھی سن رہے ہیں، فرمایا قال اتق اللہ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈر، اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے، تکن عبد الناس، سارے انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس موضوع پر الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں بالتفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پہلے جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ گفتگو تھی، اور دوسری چیز کی تھی کیا تھی؟ ورد بما قسم اللہ لکا تکن اغنی الناس، اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جا، جو اللہ نے تیرے مقدر میں، جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، پوری کائنات میں سب سے بڑا بے پرواہ غنی ہو جائے گا۔ میں بھی تفصیل اس موضوع پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ رب کی عطا پہ راضی ہو جا، رب کی عطا پہ جتنا رزق تیرے مقدر میں تیرے رب نے لکھ دیا ہے، ایک پائی نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، اتنا ہی تجھے ملے گا جتنا تیرے مقدر میں تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ لیکن اس جگہ یہ نہ سمجھ بیٹھ کہ پھر مجھے کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت کیا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا۔ نہیں، کام کاج کرنا تیرا فرض ہے۔ میرے کریم جلوہ فرماتے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یہ آنے والا اونٹی پر سوار ہو کے آیا تھا۔ رب کائنات ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مسجد نبی شریفہ میں جلوہ فرمائے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے۔ مسجد نبی شریفہ کی بیرونی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی، بڑی دیوار نہیں تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس اٹھی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اونٹنی جس پر یہ سوار ہو کے آیا تھا، اونٹنی یا اونٹ جو بھی، وہ عام طور پر اونٹنیاں ہوا کر، جو بھی تھا اونٹنی، اس کی سواری وہ چل پھر رہی، کبھی ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ تو میرے کریم آقا نے اسے سوال فرمایا، اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا؟ یعنی اونٹنی کی ایک
گلے میں رسا ڈال کر اس کو نہیں باندھا جاتا، بلکہ عموماً اونٹ یا اونٹنی کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے آسان طریقہ یہ ہے فرمانے کہ اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا۔ اس سے کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ کیا کیا بھلا؟ رب پر بھروسہ کرنا کیسا ہے؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ لیکن کریم آقا ناراض ہو گئے۔ حضور نے ڈانٹ کے فرمایا پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھ پھر اپنے رب پر بھروسہ کر، یعنی عمل کر۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے نبی میدان بدر میں نکلے تھے، میرے نبی میدان بدر میں نکلے تھے اور مبارک خیمہ میں تشریف فرما ہو کر میدان جنگ میں اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی تھی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے تیر ختم ہو گئے تھے نا، اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ تیر ختم ہو گئے، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا پھر کمان کے ساتھ ہی لڑائی کر لے، کمان کو ڈنڈا بنا لے؟ دوسرے صحابہ کرام کے پاس کون سی تلواریں ہیں، تیر ہیں، تو بھی ایسے کر لے؟ نہیں، میرے نبی نے تنکا اٹھا کے ان کو عطا فرمایا، فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ تنکے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن عمل کر۔ کیا بلا؟ خواہ تنکا ہی چلا صحیح، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے، ایسا چلا۔ ساتھ فرماتے ہیں میں نے کمان کے چلے میں وہ تنکا رکھا، انکار نہیں کیا۔ میں پہلے عرض کر چکا یہ میرے نبی کے صحابی جو ہے نا، میرے نبی کے قدموں پر قربان ہونے کو ہمہ وقت تیار ہے۔ کس قدر یقین کامل ہے ان صحابہ کرام کا، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کی بات ہو تو زبان کو سنبھال کے رکھا کرو۔ اتنا یقین تمہارے اندر کبھی بھی پیدا ہو سکتا جتنا یقین ان کے اندر تھا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے وہ تنکا لے لیا، کمان کے چلے میں رکھا، میں نے کہا میں یہ تنکا ہی چلاؤں گا۔ فرمایا وہ تنکا تھا، اللہ کی قسم میں نے جب اس کو کھینچا چلے کو تنکا تھا، جب چھوڑا تو وہ تیر بن چکا تھا۔ سعد یا رسول اللہ یا غوث اے سعد، تنکا چلانا تیرا کام ہے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور تیر بنانا رب کا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو، کوشش کرو، لیکن اس کوشش کے نتیجہ میں جو رب عطا فرما دے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کوشش کرو، پوری کوشش کرو، پھر دیکھو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ میں نے ایک حکایت پڑھی غالباً مولانا روم نے لکھی ہے، وہ حکایت غالباً کہ ایک شخص جنگل بیابان میں تھا، اسے ایک لومڑ کو دیکھا کہ جس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کسی حادثہ میں کسی سبب اس کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں بالکل مفلوج ہو چکی تھیں، وہ اگلی دونوں ٹانگوں پہ چلتا تھا، پچھلا دھڑ وہ گسرتا ہوا آتا تھا، لیکن تھا بڑا موٹا تھا۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ بزرگ جو ہیں، یہ دل میں سوچنے لگے اس کی خوراک ہے جانوروں کا گوشت، یہ جانوروں کو پکڑے گا، وہ چوہا ہے، چچوندر ہے، چھوٹے موٹے جانور ہیں، ان کو پکڑے گا، پکڑ کے کھائے گا، اس سے تو چلا نہیں جاتا، یہ تو دوڑ نہیں سکتا، تو پھر اتنا موٹا تازہ ہے یہ تو بھوکا مر جاتا، اس کو خوراک کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کیسے خوراک عطا فرماتے ہیں؟ یہ سوچ رہے تھے، کہیں جا رہے ہوں گے نا، جنگل میں پہنچے، یہ منظر دیکھ کر سوچنے لگے، ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک بھگدڑ مچی ہوئی محسوس ہوئی، شیر کی چنگھاڑ سنائی دی، ان کو یہ تو سب کچھ بھول گیا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے، قریبی درخت تھا، درخت پر چڑھ گئے، یوں ہی یہ درخت پہ چڑھے تو منظر کا دیکھا، ایک بڑا بھینسا، جنگلی بھینسا تھا، اس کے تعاقب میں شیر دوڑا آ رہا تھا، اور یہ سر پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ لومڑ جس سے چلا نہیں جاتا تھا، بمشکل تمام اپنے بدن کو گھسیٹ کر وہ قریبی جھاڑی میں چھپ گیا کہ میں شیر کے شر سے محفوظ رہوں۔ عین درخت کے قریب آ کر شیر نے بھینسے کو شکار کر لیا، اس کی گردن کو پکڑا، مروڑا، گردن توڑ دی، خون بہا، بھینسا تڑپا، مر گیا۔ خون اس شیر نے اس کا خون پیا، تھوڑا سا گوشت کھایا، تھوڑی دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ یہ
صاحب درخت کے اوپر بیٹھے یہ سارا منظر دیکھتے رہے. شیر کے چلے جانے کے بعد وہ لومڑ باہر نکلا اور وہ گوشت کھانے لگا. یہ منظر دیکھ کر یہ بڑے حیران ہوئے, دل میں کہنے لگے واہ مولا تعالیٰ, ایک وہ لومڑ جس کی دونوں ٹانگیں پچھلی مفلوج ہیں, جس کا آدھا دھڑ مفلوج ہے, جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, کتنے آسان انداز میں تو نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا. اب یہ پیسہ مرا ہوا یہاں بڑا کو اٹھائے گا تو ہے نہیں, جنگل بھی ابان ہے, معلوم نہیں مہینہ 2 مہینے یہاں سڑا گوشت پڑا رہے گا اور لومڑ مزے سے کھاتا رہے گا. تو نے آنے وہاں میں اتنا بڑا اس کا انتظام کر دیا. پھر دل ہی دل میں خیال کرنے لگے یہ تو لومڑ ہے نا جس کی کوئی حیثیت نہیں, میں انسان بھی ہوں اور نبی کا غلام بھی ہوں, میرے لیے بھی اللہ انتظام کرے گا, میں بھی کام نہیں کروں گا. وہ گھر آیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے, نہیں کام کروں گا. کسی نے روٹی کا پوچھا ہی نہیں, پانی کا پوچھا ہی نہیں. سارا دن آج بھی گزر گیا, اگلا دن بھی گزر گیا. اب تو حالت غیر ہوگی, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا کہ اب تو میں چلا جاؤں گا دنیا سے. اگر کچھ نہ کیا اسی حال میں ایک عجیب کیفیت آ رہی ہو, سو گئے یا بے ہوش ہو گئے. خواب میں کسی نے جھنجھوڑ کے کہا بے وقوف, لومڑ نہ بن شیر بن, خود کما دوسروں کو بھی کھلا. لومڑ نہ بن, اس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے, تو کما لوگوں کو کھلا. لومڑ کیوں بنتا ہے, شیر بن. وہ کہنے کے بات سمجھ میں آ گئی ہے, ایسے ہونا چاہیے. تو کوشش کر, تیری کوشش کے نتیجہ میں جو رب تجھے عطا فرما دے اس پہ راضی ہو جا. پھر کیا ہو جائے گا, اغنى الناس, لوگوں میں سب سے بڑا تو ہی غنی ہو جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی. پہلی بات کیا تھی, اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. دوسری بات یہ کہ رب کی عطا پہ راضی ہو جا. اور تیسری بات کیا تھی, میرے کریم آقا نے فرمایا وَآسِن إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا, اپنے ہمسائے سے محبت کر, حسن سلوک کر, اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کر, پکا ایمان والا ہو جائے گا. کریم آقا نے فرمایا وَحِبَّ, اور تو محبت کر جس کے ساتھ للناس, انسانوں سے اس طرح پسند کر ان کے لیے ما تحب لنفسک, وہ چیز کو جو تو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے وہی ان کے لیے پسند کر. یہ چوتھی چیز ہو گئی نا. پہلی چیز کیا تھی, اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. دوسری چیز کیا تھی, اللہ کی عطا پہ زیادہ. تیسری چیز ہمسائے سے حسن سلوک کر. چوتھی چیز دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. اس چوتھی چیز پر پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ بھی. اور آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا تھا وَلَا تَكْثِرْ الضَّحْكَ, زیادہ نہ ہنسا کر, فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تمیت القلب, بے شک بہت زیادہ ہنسنا تیرے دل کو مردہ کر دے گا. بہت زیادہ ہنسنا تیرے دل کو مردہ کر دے گا. یہ وہ 5 چیزیں تھیں پچھلے جمعہ مبارک کو. چوتھی چیز کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. بڑی جامع بات ہے, بہت ہی جامع بات ہے. جس طرح میں پچھلے جمعہ مبارک کو عرض کر چکا ہوں, کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کوئی بندہ آپ کی غیبت کرے؟ بتائیے بھلا, کوئی آپ کو گالیاں بکے پسند کرتے ہیں؟ آپ کی ماں کو, آپ کی بیوی کو, آپ کی بہن بیٹی کو, آپ کے باپ بھائی کو گالیاں بکے تم پسند کرتے ہو؟ پھر دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر تم کسی کی بہن, کسی کی ماں, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, کسی کے بھائی, کسی کے باپ کی بے عزتی کرو گے تو گویا تم نے اپنے باپ کی بے عزتی کی ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے. جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو, دوسرے کے لیے پسند نہ کرو. میرے نبی کا یہ ارشاد گرامی قدر بڑا جامع ہے, بہت جامع ہے. دراصل بات یہ ہے, میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. آپ نے میری بات کا جواب دینا, ایک دن دو نے نہیں, سب نے جواب دینا ہے. ایک باپ کی اولاد
2 3 4 5 6 7 8 جتنی بھی اولادیں ہوں، بیٹے اور بیٹیاں، وہ سارے آپس میں لڑائی کریں تو باپ کو خوشی ہوگی کہ ناراضگی؟ غم ہوگا کہ فرحت؟ غم ہوگا نا۔ وہ آپس میں سارے پیار و محبت کریں، ایک دوسرے پر جان چھڑکیں تو باپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ کتنی خوشی ہوگی؟ آپ اور میں معمولی حیثیت رکھتے ہیں، میرے نبی اپنی امت سے باپ سے کہیں بڑھ کر پیار فرماتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، ایمان والے سارے اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو، ان میں صلح کروایا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، سارے تم بھائی بھائی ہو آپس میں۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا بلا؟ من نبی زیادہ قریب اور مالک ہے ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی۔ میں اپنی جان سے کتنی محبت کرتے اس کا مجھے علم ہے۔ آپ اپنی جان سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ کرتی ہو نا۔ آپ اپنی کوئی بندہ اپنے آپ کو معاذ اللہ مارنا تو نہیں چاہتا، دہشت گردوں کے خود کو حوالے تو نہیں کرنا چاہتا، یہ تو نہیں چاہتا مجھے سانپ اور بچھو ڈستے رہیں، نہیں چاہتا نا۔ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں نا۔ میں یہ کہوں گا پوری مخلوق میں یعنی رسول رحمت کے بعد سب سے زیادہ بڑھ کر بندہ جس سے محبت کرتے اس کی اپنی جان ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے نا۔ تو میرا اللہ فرماتا تمہارے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اتنا تم اپنی جان سے محبت نہیں کرتے ہو جتنا میرے نبی تم سے محبت فرماتے ہیں۔ تم اپنی جان سے اتنا، حالانکہ تم جانتے، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی کتنی توقع کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے مکان بناتے ہیں، اچھا لباس بناتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، جان کی حفاظت کے لیے میرے نبی جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دعا عطا فرمائی اور ارشاد گرامی قدر فرمایا تم یہ دعا مانگو، جو مانگو گے میں تم کو عطا فرما دوں گا۔ ویسے نبی کی ہر دعا ہی قبول ہے مگر ایک خصوصی دعا، ہر دعا ہی قبول ہے مگر ایک خصوصی دعا کہ جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ میرے کریم آقا میں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے وہ دعا مانگ لی۔ کیا بلا؟ سب نے وہ دعا مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی۔ صحابہ کو فرما لگے مگر میں نے نہیں مانگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میرے قریب فرمانے کے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے میرے نبی اپنی امت کے ساتھ۔ تو جب میرے نبی کے امتی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے، پھر ایمان سے بتائیے میرے نبی کتنے راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کریں گے، کھینچا تانی کریں گے، پھر میرے نبی کس قدر رنجیدہ ہوں گے۔ اگر ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں ہمسائے کے ساتھ اس سے سلوک کے سلسلہ میں کہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر کیا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ فرماتے ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کون؟ فرمایا تھا جس کا ہمسایہ بھوکا ہو خود پیٹ بھر کے سو جائے۔ ایک بھائی بھوکا ہو دوسرا بھائی پیٹ بھر جائے تو پھر ایک بھائی کا حق تو ادا نہ کیا تو باپ کیسے راضی ہوگا کہ اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں کھلایا، سب کچھ خود ہی کھا گیا؟ ایسی تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ مسلمان کو مسلمان کا دکھ درد رکھنے والا ہونا چاہیے، احساس رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے۔ دوسرے کے ساتھ تو محبت کر جس طرح تو چاہتا ہے تیرے ساتھ محبت کریں، اور خبردار خبردار یہ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ چاہ
میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم نے ایک بندے کو دیکھا تھا، وہ اپنے غلام کو سزا دے رہا تھا، مار رہا تھا، تھپڑوں سے مار رہا تھا یا جس طرح بھی مار رہا تھا۔ کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم قریب سے گزرے، فرمانے کے ہوئے اس کو اتنا مار جتنی تو خود برداشت کر سکتے ہیں، جتنی مار تو خود برداشت کر سکتا اس کو اتنا مار۔ وہ ڈر گئے، ہٹ کے پیچھے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے اس کو مارا ہے، اے اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ کیا اپنے آپ کو پیش کروں کہ یہ مجھے مارے؟ فرمائیے میں کیا کروں، اس کی توبہ کیا ہوگی؟ میں نبی فرمانے گے اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دے۔ خود یہ یقین کر لے کہ اگر آج کوئی مصیبت زدہ، آج کوئی تجھ سے کم مرتبے والا، تجھ سے کم ہمت والا، تجھ سے کم دولت والا، تجھ سے کم اختیارات والا تیرے تحت ہے تو یاد رکھ کل کو تو نے اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا، ذہن نشین کر لے۔ قرآن مجید فرقان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی شرح و بس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی میں ہدہد کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان نے ہدہد کو نہیں پایا تھا۔ لمبی بات ہے، میں یہ تفصیل سے نہیں عرض کروں گا، سورۃ النمل آپ خود پڑھ لیں۔ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ خود پڑھ لیں، میں سارا نیت کروں گا۔ ہدہد کو آپ نے نہ پایا تو غصہ میں آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی وہ واضح دلیل لے کے نہ آیا، یعنی اگر مناسب عذر نہ ہوا تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ مناسب عذر ہوا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، مناسب عذر نہ ہوا پھر میں ذبح کر دوں گا اس کو، یہ سزائے موت دے دوں گا۔ ذبح کرنے کا یہی معنی نا کہ میں اس کو سزائے موت دے دوں گا۔ ہدہد بلقیس کے علاقہ میں گیا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں جو بلقیس حاضر ہوئی تھی اس علاقہ میں گیا ہوا تھا۔ ہدہد آیا تو اسے بتا دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام یہ قسم اٹھائی ہے۔ سلیمان عظیم القدر بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف روئے زمین کا نہیں بلکہ روئے زمین کی ساری مخلوقات کا آپ کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ دریاؤں کی مخلوق ہے یا خوشی کی مخلوق ہے، اڑنے والے پرندے ہیں یا جنگل کے درندے ہیں، ریگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں یا جنات ہیں، حضرت سلیمان سب کے بادشاہ تھے۔ ان پر آپ کا حکم چلتا تھا، ہوا پر آپ کا حکم چلتا تھا، پانی پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، سب سے بڑھ کر ہدہد ایک معمولی پرندہ۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی حضور حاضر ہوا تو آپ کے غصے کو جانتا تھا کہ آپ غصے والے ہیں، یہ مجھے سزائے موت دے دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اس نے اپنا سر جھکایا، اپنی چونچ زمین پر رگڑتا ہوا اپنے پروں کو ڈھلکا لیا، پر زمین پہ گھسٹ رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا۔ سلیمان علیہ السلام غصہ میں تھے، سلیمان علیہ السلام اس کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ کہاں گیا تھا تو؟ وہ معمولی پرندہ ہے، سلیمان علیہ السلام امتی بھی ہے اور آپ کی رعایا سے بھی تعلق ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت بھی ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ بھی قصور جانور کرے، ان مرغوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو روزانہ اب ذبح کر جاتے ہیں؟ ان بھیڑ بکریوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ سلیمان نے تو قسم اٹھائی تھی قصور ہوا تو ذبح کروں گا، وگرنہ نہیں۔ تو ہدہد حاضر ہوا، آپ نے سر سے پکڑ کر اس کو کھینچا، میں کہاں گیا تھا؟ تو ہدہد نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں کہاں گیا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، حضور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کل کو آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آج میں آپ کی مجرم ہوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ کو مجرم ہے، نہیں، میں تو قصوروار ہو سکتا ہوں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک بات، آج میں آپ کے حضور حاضر ہوں، کل کو آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام بہت روئے، بہت روئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر حضور نے اپنا جو عذر بیان کیا وہ بعد کی باتیں ہیں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا، آج کوئی تیرے سامنے تیرا مجرم حاضر ہے، یاد رکھنا کل کو تو نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔
ساتھ کیسا سلوک چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے تیرے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، میں نے اپنی کتاب حقوق المسلمین میں یہ بات حدیث سے برقع نقل کی ہے، جی چاہے تو مطالعہ کر لینا۔ دنیا میں تو کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے، قیامت کے دن تیرا رب تیرے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ دنیا میں تو کسی کے آپ پہ پردہ ڈال دے، تیرے گناہوں کو چھپا لے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، ایک بندہ قیامت کے دن بارگاہ حریم ناز میں پیش کیا جائے گا جس نے بہت سارے گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا۔ وہ عرض کرتا چلا جائے گا مولا تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے تھے، مان لے گا سارے گناہوں کو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا تیری عادت تھی تو اپنے مجرم کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اپنے مجرم کو معاف کرے گا، قومی مجرم کو معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کو معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی مجرم کو معاف کر سکتا ہوں، قومی مجرم کو معاف کرنا غداری ہوگی قوم کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کو معاف کرنا اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہوگی۔ اپنے مجرم کو معاف کر سکوں گا، میں اپنے مجرم کو معاف کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال تک میں حضور کی خدمت میں رہا، حضور نے کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا یہ کام تو نے کیوں کیا یا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ کریم آقا مجھے کسی کام کا حکم دے دیتے، میں نہ بھی کرتا تو کبھی مجھے ناراض نہ ہوتے کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ کس قدر کریم تھے میرے نبی، یعنی دوسرے کے ساتھ جو تو سلوک کرتا ہے ایسا سلوک کر کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تو مناسب سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اور آخری بات کیا تھی کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، ایک مناسب حد تک ہنسنا مسکرانا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، جس طرح ہم کھل کھلا کے ہا 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 کر کے ہنستے ہیں نا، میرے کریم آقا کبھی بھی ایسے نہیں ہنستے تھے۔ حضور کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک ہوا کرتا تھا۔ خوش طبعی کرنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا تاکہ دوسروں کے دل کھل اٹھیں، پریشانی دور ہو جائے، میرے نبی کی سنت ہے۔ کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں ایک بندہ حاضر ہوا تھا، اس نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی علی کا صلاۃ والسلام میں نے سفر پر روانہ ہونا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے کو سواری عطا فرما دیں۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم نے صحابہ کو فرمایا اسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ کیا دے دو؟ اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ چھوٹا بچہ تو قابل سواری نہیں ہوا کرتا، اس پر تو نہیں بیٹھا جاتا، وہ تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا گرا کے، وہ تو اتنا مچور نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ بندہ جو آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سواری مانگی ہے، آپ کہتے تو اونٹ کا بچہ دے دو، میں بچے کیوں کیا کروں گا؟ میرے کریم مسکرا کے فرمانے کو ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا۔ فرمانے کہ اس کو بڑا اونٹ دے دو، اگر ہو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہے، یعنی آپ نے مزاح فرمایا اور مزاح سچا فرمایا۔ ایک بوڑھی عورت بار کہے بے کس پناہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں دعا کے لیے آئی ہوں، کیا دعا کروانی ہے؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے۔ کیا بھلا دعا کروانا تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے، جب اس نے یہ عرض کیا فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی۔ کیا میرا بوڑھا ہونا، ضعیف العمر ہونا میرے لیے جنت سے دوری کا باعث بن گیا کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گی کہ میں بوڑھی ہو گئی اور رونے لگی؟ کریم آقا فرمانے کے اسے بتاؤ اللہ تعالیٰ پہلے سے جوان کرے گا، جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، یعنی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جو بوڑھی ہے وہ بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی، کیونکہ جنت تو نعمتوں کی جگہ ہے، بوڑھا ہونا تو عیب ہے۔
یعنی ایک اعتبار سے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، مطلقاً عیب نہیں ہوتا، عیب اس پہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، ہلا جولا نہیں جاتا۔ تو جنت پہ تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوان کرے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت میں بھیجے گا۔ ایک عورت حاضر ہوئی کہ میرا خامن بڑا بیمار ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جی چاہتا ہے اس کی تیمارداری آپ کر لیں یا دعا فرما دیں، اس کو شفا ہو جائے، میں اس لیے آئی ہوں کہ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ فرمایا کیا نام ہے تیرے خاوند کا؟ اس نے نام بتا دیا۔ میں کہا اچھا فلاں، جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک جملہ مروج ہے، آنکھ وچ چٹا پہ گیا، موتیا یا آنکھ پھول جانا، آنکھ کی نظر خراب ہو جاتی ہے۔ فرمائیں گے تیرے خاوند کی آنکھ میں سفیدی وہی ہے نا؟ کہہ کہ یا رسول اللہ نہیں، میرے خاوند کی دونوں آنکھیں صحیح ہیں، اس کو صحیح نظر آتا ہے۔ فرمائیں کہ فلاں قبیلے کا فلاں فرد، جی یا رسول اللہ وہی، فلاں محلے میں رہتے ہو وہی، اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ آنکھوں میں سفیدی ہے، کیا معنی بنے گا کہ آنکھوں میں چٹا پڑ گیا، وہ تو آنکھیں جاتی رہی ہیں۔ پریشان ہوئی، آئی، بڑی پریشان تھی، خاوند نے بھیجا تھا دعا کروا کے آ، تو آ کے اس کو یہ نہیں بتایا حضور نے دعا کر دی، آتے اس کی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ رسول اللہ نے خبر دی تیری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ مسکرا دے، کہنے لگا حضور نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، آنکھ میں سفیدی بھی ہوتی ہے سیاہی بھی ہوتی ہے، آنکھ میں سفیدی بھی ہوتی ہے سیاہی بھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا، یہ باتیں میں نے اپنی کتاب جو رہبر زندگی میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور مذاق بھی فرماتے تھے، میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کو سنائی ہیں کہ مطلقاً خوش ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن لطیفے سن کر ڈرامے کی وہ باتیں سن کر ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جانا، میرے نبی نے منع فرمایا کثرت کے ساتھ نہ ہنسا کر، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ غالباً حضرت حسن بصری کی بات ہے، غالباً، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بزرگ کی بات ہے، غالباً ان کی بات ہے۔ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں کو دیکھا وہ بڑے ہنس رہے ہیں، جس طرح عادت ہوتی لطیفے بازی ہوتی ہے، ہم بڑا پسند کرتے ہیں ہنسنے والی باتوں کو کہ جی ہنسا کہ روح کی یہ غذا ہے، روح کی غذا نہیں، زیادہ ہنسنا میرے نبی فرماتے روح کو مردہ کرتا ہے، زیادہ ہنسنا غذا نہیں ہے، مردہ کرتا ہے روح کو۔ وہ ہنس رہے تھے تو ان کے قریب کھڑے ہو گئے، وہ لوگ جو ہنس رہے تھے نے ان کو قریب کھڑے دیکھا تو چپ کر گئے۔ فرما کہ اوئے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، پتہ چل گیا تمہیں؟ کہنے کہ جی نہیں۔ فرمایا کہ قبر کی اس تاریکی سے بچ گئے ہو، پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں سے باغ بنا دی جائے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، پتہ چل گیا؟ جی نہیں۔ فرمانے لگے میزان عدل پہ ہو آئے ہو، نیکی اور بدیوں کا ترازو میں پلڑا صاف ہو گیا تمہارا؟ جی پتہ نہیں۔ فرمانے لگے سکرات موت کا مزہ چکھ لیا؟ جی نہیں۔ فرمانے لگے پھر کیوں ہنس رہے؟ تعجب ہے پھر بھی ہنس رہے ہو، جب تمہیں اپنے انجام کا ہی نہیں پتا کہ انجام کیا ہوگا، پھر ہنس کیوں رہے ہو؟ اللہ کے بندو خوش ضرور ہو مگر بلا وجہ نہ ہنسا کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ مناسب مزاح جائز، میرے نبی سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ بھی مزاح فرما لیتے ہیں، میں ہاں مگر میرے مزاح میں جھوٹ نہیں ہوا کرتا، میرے مزاح میں جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی کا ایک وعدہ ہے، سید حدیث برکہ ہے، یہ حدیث برکہ میں نے اپنی کتاب حقوق المسلمین کے اندر درج کی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی جھوٹ نہ بولے حتیٰ کہ جھوٹے لطیفے بھی نہ سنائے، مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اللہ کا نبی جنت کے درمیان اسے محل لے کے دوں گا۔ جو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے، مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، لوگ تو ہنس پڑیں گے مگر جھوٹے کے لیے کیا ہے؟ لوگ ہنس پڑے مگر آپ کو کیا ملا؟
رحمت میسر نہ آئے، لوگوں کی خوشی کی خاطر معاذ اللہ لعنت نہ کمائیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔